وقت قال امام جعفر الصادق علیہ السلام پڑھ دے محمد وآل محمد حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ روشن بنت اقبال حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ التوبۃ حبل اللہ، توبہ جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اور انسان جو ہے اس دنیا میں غرق ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور یہ انسان جو ہے خاک سے بنا ہے، اور انسان کی یہ فطرت بھی ہے. تو اس کے لیے جو ہے امام نے فرمایا کہ یہ توبہ جو ہے اللہ کی رسی ہے. جس طریقے سے رسی کے ذریعے جو ہے مثلا جو ہے نیچے سے انسان اوپر آتا ہے نا، یا کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، یا کسی چیز سے، یا مثلا چھت وغیرہ پہ ہے کوئی چیز جو ہے نیچے سے اوپر ہے نا جاتی ہے نا، تو رسی کے ذریعے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو ہے جو رسی ہے نا امام نے فرمایا، تو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی رسی ہے نا آسمان سے لٹک رہی ہے کہ پکڑ کر چلا جائے نا. یعنی رسی بتایا کہ یہی جو ہے توبہ جو ہے یہ رسی ہے. تو جو بھی انسان جو ہے توبہ کرتا ہے یعنی پھر جو ہے وہ پلٹ آتا ہے نا، پلٹ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو گیا. دیکھیں بعض موقع مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں. مثلا جو ہے کوئی صاحب تھے اور مل گئے نا، وہ انہوں نے بھی کہا مثلا جو ہے آپ نے بھی، ہم نے مثلا مل گئے دونوں آدمی، کہا کہ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ دیکھا تھا، ہاں کل دیکھے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ ارے انہیں تو ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں ہے نا، پہلے تو مثلا جو ہے بہت کروڑ پتی تھے ہے نا، مثلا گاڑی تھا، بینک تھا ہے نا، یہ تھا، احساس نہیں. انہوں نے کہا اب دیکھیے وہ جو ہے راستے پہ آ گئے، اب وہ جو ہے راستے پہ آ گئے. مثال دے رہے ہیں نا، مثال ہے، راستے پہ آ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے احساس نہیں ہوا ہے نا، مل گئے ہے نا، نماز کے بعد جو ہے بات کرنے لگے، اور ہمیں جو ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوا، اور معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے گناہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہر اعضاء کے گناہ ہے نا، مثلا آنکھ کا بھی گناہ ہے نا. آنکھ جو ہے مثلا جو ہے وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ آنکھ سے جو گناہ ہے، مثلا جو ہے دیکھ لیا کسی صاحب کو ہے نا، اب اشارہ کر دیا ہے نا کسی اور طرف ہے نا، مثلا جو ہے اچھے انداز سے نہیں، ہمیں احساس نہیں ہوا اور ہم نے جو ہے گناہ کر دیا. مثلا جو ہے جس چیز کو پروردگار نے منع کیا ہے نا، اب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا. آج کل آپ دیکھ لیجئے، آج کل جو دور زمانہ ہے نا، یعنی ہر لمحہ جو ہے انسان سمجھ لیجئے کہ تمام جو ہے گناہوں کے مرکز کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے نا. یہی موبائل ہے نا. پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ آنکھ کے ذریعے ہے نا، آنکھ کے ذریعے گناہ، یعنی جس چیز کو پروردگار نے منع کیا ہے نا، منع کیا ہے، اب انسان جو ہے آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہا ہے نا. مثلا جو ہے ایسی تصویر کی جس کا دیکھنا جائز نہیں، دیکھ رہا ہے، تو یہ جو ہے گناہ ہے، یعنی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے. دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ کسی عورت کو ہے نا دیکھنا، نامحرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے، تو اب جو ہے نوجوان یہ سوچے کہ اب بتائیے ہم کیا کریں. بازار میں نکلتے ہیں، ٹرین سے سفر کرتے ہیں، اور جو ہے بمبے جیسی جگہ ہے، تو پھر تو معلوم ہوا کہ باہر نکلے نہیں تو گناہ شروع ہو گیا ہے نا. اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ پھر جو ہے ہم گھر سے باہر نہ نکلے. نہیں، دیکھیے گناہ کب ہے، مثلا جو ہے
ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی ہے نا، راستے سے جا رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کی نگاہ پڑ گئی کسی نامحرم عورت پہ، ہے نا، نگاہ پڑ گئی اچانک، اب پڑ گئی، اب آپ جو ہے اپنے نگاہ کو ہٹا لیجئے، ہے نا، اب جو پڑ گئی اچانک تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن پڑ گئی اور اس کے بعد آپ نے نہیں ہٹائے، یا ہٹانے کے بعد پھر اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں، پڑھیے صلوات۔ یعنی معلوم یہ ہو گیا کہ یہ دیکھنا جو ہے صحیح نہیں ہے، اپنے نگاہ کو ہٹائے لیکن اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جو ہے نگاہ آپ نے اس کی طرف کیا، تو اب یہ جو ہے گناہ ہے۔ دیکھیں آنکھ کا بھی لذت ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو بہرحال کہ انسان جو ہے اس طریقے سے گناہ کرتا ہے، انسان سے جو ہے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے نا۔ فیض مرحوم فیض کاشانی وہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان آنکھوں سے گناہ کیا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے اتنی دیر تک تلاوت قرآن مجید کرے، اگر جو ہے نہیں کر سکتا تو پھر اتنی دیر تک جو ہے قرآن مجید کے حروف کو دیکھے، تلاوت کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آنکھ سے گناہ، یا مثلا جو ہے وہی مرحوم کاشانی فیض کاشانی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کان سے گناہ ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ اتنی دیر تک تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا، تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا، ذکر اہل بیت سنے، ہے نا، مولا علی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل کو سنے، ہے نا۔ شاید اسی لیے رسول اسلام نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، تو فرمایا کہ اتنی دیر تک سنے۔ بہرحال یہ تفصیل سے ہے کہ اگر جو ہے ایک تو یہ ہوا کہ آنکھ سے کیا، ایک پورے وجود کے ساتھ کیا گناہ، پورے وجود کے ساتھ، مثلا جو ہے چلے گئے فلم دیکھ لیں تو معلوم ہو آنکھ سے بھی دیکھ رہے، پورے وجود کے ساتھ چلے گئے آپ جو ہے نا، اور جا کر جو ہے وہاں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں نا، قدموں کے ذریعے اس طریقے سے آپ پہنچے نا پورے وجود کے ساتھ جو ہے، تو آپ جو ہے اس طریقے سے گناہ کرے تو وہ تحریر فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے ایسے انسان کو چاہیے کہ اتنی دیر تک جو ہے مومنین کے صفوں میں بیٹھے، سمجھے آپ؟ اب اس سے بھی اندازہ لگائیں مومن کی کیا عظمت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو لہٰذا جو ہے کبھی جو ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو یہ کفر ہے نا، یعنی جو ہے آیا گناہ بڑا ہے کہ اس کی جو ہے رحمت بڑی ہے نا، رحمت بڑی ہے۔ اسی لیے جو دیکھیں کئی چیزیں ہیں، یعنی انسان سے اگر گناہ ہوا تو پھر اس کے لیے اللہ جو ہے باس پرس نہیں کرتا ہے نا، فوراً جو ہے نا کہ گناہ ہو گیا، جس طریقے سے دنیا میں ہے کہ اگر کسی سے جو ہے غلطی ہو جائے ہے نا تو فوراً جو ہے انسان جو ہے سوال کرتا ہے نا کہ آپ نے یہ کیوں کر دیا، ایسے کیسے ہو گیا، فوراً جو ہے کرتا، لیکن اللہ جو ہے فوراً باس پرس نہیں کرتا ہے۔ یا مثلاً جو ہے غلطی ہو جائے ہے نا تو اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے تو پھر پروردگار سوال نہیں کرتا کہ کیوں آ گئے ہمارے بارگاہ میں، تم نے گناہ کیا، کیوں کر کے آئے، یعنی پروردگار جو ہے باس پرس نہیں کرتا۔ یعنی اگر جو ہے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو فوراً جو ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ دیکھیں شعبان کا مہینہ جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں یہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر انسان جو ہے کیا کرتا ہے، اسے رسوا کر دیتا ہے نا، اسے جو ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اگر ایسا گناہ سرزد ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو ہے رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ خود مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہے نا انسان ایک دوسرے کے انسان کے سلسلے سے اگر جو ہے گناہ اس کے ظاہر ہو جائے، یعنی ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے بارے میں معلوم ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کسی کو کیا معلوم ہے نا، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے سلسلے سے ہمارے دل میں کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے دل میں جو ہے نا
کیا ہے نا. مثلا جو ہے انسان مل رہا ہے اخلاقاً سمجھ رہا ہے کہ اچھا ہی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں. اسی طریقے سے آپ کو بھی معلوم نہیں ہے. جب تک معلوم نہیں ہے نا، ہر انسان جو ہے ایک دوسرے انسان کو برداشت کرتا ہے. معلوم نہیں ہے کہ اس کے دل میں جو ہے ہمارے بارے میں کیا ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر جو ہے واضح ہو جائے تو پھر جو ہے کوئی انسان ایک دوسرے انسان کو دفن نہ کرے، دفن نہ کرے. تو بہرحال انسان جو ہے یہ رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. بہت جو ہے مشہور واقعہ آپ کو سنا دیں، ہم اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کے گناہوں کے پردہ ڈالتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے نا، تفصیل سے لیکن مختصر اس کو کر دے رہے ہیں اس واقعے کو، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا. 70,000 بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ لے کر گئے دعا کرنے کے لیے، ہے نا. نماز استسقاء ہے کہ اگر جو ہے بارش نہ ہو رہی ہو تو پھر انسان جو ہے بیابان میں صحرا میں جائے اور جانے کے بعد جو ہے نماز استسقاء پڑھے نا. یہ اس کی وجہ سے جو ہے اس نماز سے بارش ہونے لگتی ہے. تو بہرحال جناب موسیٰ جو ہے گئے اور ایک دو نہیں 70,000 بنی اسرائیل ہے ساتھ میں، اور جانے کے بعد جو ہے صحرا میں پہاڑی میں دعا کر رہے ہیں. قحط پڑ چکا ہے، لوگ جو ہے پریشان ہیں، جانور جو ہے بھوکے ہیں، نہر میں پانی نہیں ہے، گندم وغیرہ اناج نہیں پیدا ہو رہا ہے، سب پریشان ہے. اور جناب موسیٰ کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل ہے اور سب مل کر دعا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے بارش نہیں ہوئی. سمجھے آپ؟ جب بارش نہیں ہوئی تب جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ہم جو ہے دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تب قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. اگر وہ جو ہے اس مجمع سے چلا جائے گا تو بارش ہوگی. تو جناب موسیٰ نے اعلان کر دیا، لیکن جو ہے اس مجمع سے کوئی نہیں گیا. جب کوئی نہیں گیا تو یہ جو بہت بڑا گنہگار تھا یہ سمجھ گیا کہ ہم ہی ہیں جو بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی تو مجمع سے گیا نہیں. اب یہ سمجھ گیا کہ ہم ہی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اس نے صدق دل سے جو ہے توبہ کیا. اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بارش ہوئی. تب جناب موسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا، کہا پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، ہم نے اعلان کر دیا لیکن کوئی گیا نہیں، اور بارش بھی ہوئی، تو نے تو یہ کہا تھا گنہگار، کوئی تو گیا نہیں. قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ ہم نے جو ہے اس گنہگار کے صدقے میں بارش کی ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار وہ ہے کون، اس سے جو ہے ہمیں ملا دے. قدرت کی آواز آئی موسیٰ جب گنہگار تھا تب تو ہم نے اسے رسوا نہیں کیا ہے نا، اب تو وہ توبہ کر چکا، اب کیسے ہم اسے جو ہے رسوا کر دے ہے نا. یا پڑھ دیجیے، یعنی جب گنہگار تھا تو ہم نے تو ہے نا بتایا نہیں ہے نا، ظاہر نہیں ہوا، اب تو توبہ کر چکا ہے تو اب کیسے ہم بتا دیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان ہے دنیا میں ہے نا، کہ انسان جو ہے انسان کو رسوا کر دیتا ہے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن پروردگار اسے رسوا نہیں کرتا، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے نا. تواب اللہ کا نام ہے نا، تواب کے معنی یہ کہ پلٹنے کے نا، پلٹتا ہے، یعنی انسان جو ہے گناہ سرزد کرتا ہے اور جیسے ہی توبہ کرتا ہے تو پھر جو ہے انسان پلٹ آتا ہے نا. دیکھیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیے کتنا پروردگار کا ہے نا رحم ہے کہ فوراً جو ہے انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً جو ہے فرشتے نہیں لکھتے ہیں. معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود چھٹے امام نے فرمایا فوراً جو ہے فرشتے نہیں لکھتے. اگر جو ہے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو پھر لکھا نہیں جائے گا. معصومین نے فرمایا کہ فرشتے لکھتے نہیں ہیں گناہ کا ارادہ. غور سے سنیے گا، ارادہ کہہ رہے ہیں نا، آگے والی بات نہیں. اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پھر جو ہے فرشتے نہیں لکھتے، جب گناہ کرتا ہے تب جو ہے فرشتے لکھتے ہیں.
اور اس کے لیے بھی معصومین نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ فوراً نہیں لکھتے، یعنی جو ہے 24 گھنٹہ پروردگار کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے کہ اب توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے۔ جب 24 گھنٹہ توبہ نہیں کرتا تب جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اور نیکی کے سلسلے میں اگر جو ہے صرف نیکی کا ارادہ کر لے، نیکی کا ارادہ کر لیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر جو ہے اس عمل کو انجام دیا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پڑھیے صلوات محمد۔ یعنی پروردگار دیکھے کہ یعنی صرف جو ہے انسان ہے نا نیکی کا ارادہ کر لے رہا ہے نا، اسی لیے ہے نا کہ انسان نے جو ہے نیت کر لیا ہے، اگر اچھی نیت ہے تو پھر جو ہے اس کا ثواب ملے گا، ہے نا، اور اگر جو ہے اسے انجام دے دیا تو پھر جو ہے انجام دینے کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ نیت کر لیا ہے، مثلا جو ہے یہ نیت کر لیا کہ اب جو ہے صبح کی نماز جو ہے ہم مسجد میں پڑھیں گے، ارادہ کر لیا تو اب جو ہے اسے ثواب ملے گا، ہے نا۔ اور آ کر اگر جو ہے پڑھ لیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، ہے نا، ثواب ملے گا، نیت پہ ہے نا۔ لیکن نیت اگر یہ نہ ہو، نیت یہ ہو کہ صبح میں چلتے ہیں مسجد میں نماز پڑھیں گے، لوگ دیکھ لیں گے، 40-50 لوگ دیکھ لیں گے، اور راستے میں ہو سکتا ہے مل جائے، لوگ کہیں ارے صبح کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے نا، نیت اسی لیے ہے نا کہ نیت کے اوپر جو ہے نا، نیت کیا ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ توبہ اور استغفار کے لیے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ جو ہے پروردگار جو ہے اس بندے سے خوش ہوتا ہے نا۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ چلیے ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے نا، بعد میں توبہ کر لیں گے، یا مثلا جو ہے نوجوان یہ سوچے کہ ابھی تو 17-18 سال کے ہیں، ابھی ہم نے دنیا ہی کہاں دیکھا ہے، ابھی ہم نے دنیا کیا دیکھا ہے، لہٰذا جو ہے چلو ابھی جو ہے بعد میں توبہ کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے، ہے نا، شادی ہونے کے بعد جب تمام مراحل طے ہو جائیں گے تب جو ہے ہم توبہ کر لیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی۔ جب معلوم ہو کہ 80 سال تک زندہ رہیں گے، ہے نا، تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن انسان کو تو معلوم نہیں کہ کس وقت جو ہے موت آ جائے گی، ہے نا۔ لہٰذا جو ہے یہ نہیں، سب سے بہترین جو موقع ہوتا ہے نا یہ جو ہے جوانی کا ہی ہوتا ہے نا، جوانی کا۔ جو بزرگ ہے ظاہر سی بات ہے نا، ان کا مسئلہ تو الگ ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، زیادہ عبادت، اپنے لیے بھی کم دعائیں کرتے ہیں نا، زیادہ دعا جو ہے ضعیفی میں کیا کریں گے، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ جب بوڑھے ہو گئے بیچارے تو زیادہ تر ان کی اب اپنے لیے کیا دعا کریں گے، 70-80 سال ہے، بہرحال زیادہ تر جوانوں کے لیے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بوڑھے ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب درخت لگایا جاتا ہے، جیسے ابتدا میں اگر چاہے تو اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے نا، ایک شادی وغیرہ کا بھی مثال بھی دیا ہے کہ ایک درخت لگایا اور اس کے بعد جو ہے ایک جوان سے کہا اکھاڑ دو، کہا کہ بعد میں اکھاڑ دیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے نا، درخت لگایا۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ درخت جو ہے نا تن گیا بہت، ہے نا، وقت گزر گیا، اب اس کے بعد جو ہے مثلا جو ہے کہا بڑا درخت ہو گیا، کہا کہ اکھاڑ دو، کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اسی طریقے سے جوانی کا مسئلہ ہے توبہ کا، ہے نا، کہ ابتدا میں اسی طریقے سے ہے نا سوچتا رہا تو پھر جو ہے اسے توفیق نہیں ملتی۔ تو بہرحال کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے نا، اس طریقے سے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس سے جو ہے اس طریقے سے خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اندھیری رات میں جو ہے سواری ہے نا گم ہو جائے، اندھیری رات میں سواری گم ہو جائے۔ پہلے زمانے میں جو اونٹ وغیرہ کا سفر تھا ظاہر سی بات ہے تاریکی ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں، لیکن جو ہے پھر وہی سواری جو ہے اسے مل جائے نا، گم ہو گیا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن فوراً جو ہے سواری مل گئی، تو اب جو ہے انسان کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یا مثلا جو ہے مثال دے دے، بہترین جو ہے
بہترین موبائل ہو، بہترین موبائل ہے، 1,00,000-2,00,000 والا ہے نا، وہ تو 12-13 میں بھی ہوتا ہی ہے۔ یہ ہوا کہ غائب ہو گیا، اب مایوس ہو جائے، ہر طرف جو ہے رابطہ کر کے ہاتھ پاؤں مار کے جو ہے دیکھ رہا ہے کہ اب معلوم ہوا کہ اب ملنے والا نہیں، لے گیا، لیکن جو ہے مایوس ہو گیا، اب جو ہے اسے مل جائے وہی ہے نا، کوئی لا کر دے دے، اب کتنا خوش ہوگا، وہ تو وہی جانے گا کتنا خوش ہوگا، ہمیں آپ کو تھوڑی احساس ہوگا، ہے نا، وہ تو اسے ہی احساس ہوگا نا کتنا خوش ہوگا۔ یا مثلا جو ہے مثال کے طور پہ مریض ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، اب یہ جو ہے نہیں بچیں گے، اب معلوم یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ صحت مند ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، اب اسے کتنا خوشی ہوگی ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا۔ مثلا جو ہے اولاد غائب ہو جائے، گم ہو جائے، 1-2 سال تک معلوم ہوا کہ جو ہے ہم معلوم کر رہے ہیں، مایوس ہو گئے، ہے نا، اب جو ہے وہ نہیں ملے گا، مر گیا یا کیا ہو گیا، مایوس ہو گئے، لیکن 2-4 سال کے بعد یا جو بھی سمجھ لیجیے، 4 دن 1 ہفتہ جو بھی سوچ لیجیے ذہن میں کہ غائب ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے اگر وہی اولاد مل جائے تو والدین کتنا خوش ہوں گے ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پروردگار اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے پروردگار خوش ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا۔ خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے نا پروردگار کے سلسلے سے حسن ظن رکھو، ہے نا، اچھے خیالات، امید، ہے نا، یعنی امید رکھو کہ وہ ارحم الراحمین ہے نا، امید رکھو کہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا، یعنی مایوس نہ ہو، حسن ظن رکھو اس کے بارے میں، جیسا خود جو ہے روایت میں ملتا ہے، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص کو حکم ہوگا کہ وہ حاضر ہو، تو وہ شخص جو ہے حاضر ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں، اور اس کے اعمال جو ہے دیکھے جائیں گے، سمجھے آپ، اس کے اعمال دیکھے جائیں گے، تو اعمال جو ہے معلوم ہوا کہ ناقص نکلا، اب پروردگار جو ہے فرشتوں سے حکم دے گا کہ اسے جو ہے جہنم میں لے جاؤ، تو جب فرشتے اس سے کہیں گے کہ تمہیں جو ہے جہنم میں جانا ہے، اللہ کا حکم ہے، اب جیسے ہی یہ سنے گا، چھٹے ماں فرماتے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے، تو اب یہ روئے گا پروردگار کی طرف، ادھر رخ کر کے نگاہ کر کے آواز دے گا، کہا کہ پروردگار ہمیں جو ہے یہ امید نہیں تھی، تو جو ہے نا کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، اور تیرے سلسلے سے یہ امید نہیں تھی، ہمیں یہ امید تھی کہ تو جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہے نا، تب قدرت کی آواز آئے گی، ہے نا، اس نے جو ہے ہمارے بارے میں یہ حسن ظن تھا، یہ خیال تھا، لہٰذا حکم ہوگا پروردگار کا کہ اسے معاف کر دو، ہم نے معاف کر دیا، ہے نا، قد غفر، تو ہم نے جو اسے معاف کر دیا، یعنی صرف جو ہے معلوم یہ ہوا کہ پروردگار کے سلسلے سے جو ہے یہ اس نے جو ہے امید رکھی تھی، حسن ظن رکھا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے اگر انسان جو ہے نا یہ بھی اگر حسن ظن اور جو ہے یہ امید پڑھ دے نا 2-4 منٹ، گھبرائے نہیں نا، تو پروردگار جو ہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے دل میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ہم اہل بیت کی، علی کی محبت ہو، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کے گناہ جو ہے اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے درخت سے پتا گرتا ہے اور ہواؤں میں اڑ جاتا ہے۔ جس کے دل میں جو ہے علی کی محبت ہوگی، اور پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اگر سرات سے جب گزرے گا، اگر ایک قدم، پہلا قدم ڈگمگا جائے گا تو پھر دوسرا قدم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، یعنی جم جائے گا، یعنی پھر جو ہے
وہ ڈگمگائے گا نہیں۔ خود مولا علی نے فرمایا ہے نا کہ گھبرانا نہیں، ہم جو ہے موت کے وقت بھی آئیں گے جب روح نکلے گی جس میں، اس وقت بھی آئیں گے، جب قبر میں ہوگے اس وقت بھی آئیں گے، قبر سے اٹھائے جاؤ گے اس وقت بھی ہم آئیں گے، جب نامہ اعمال جو ہے میزان پہ تولا جائے گا اس وقت بھی آئیں گے نا، ہر موقع پہ جو ہے جب پل صراط سے ہے نا گزرنا ہوگا اس وقت بھی ہم آئیں گے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ان موقع پہ ہم آئیں گے، وہ کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کی جو ہے شفاعت کریں گے، یعنی جو گنہگار ہوگا ہم اس کی جو ہے شفاعت کریں گے۔ کس کی؟ کہا کہ جس نے بھی ہم اہل بیت کی اعانت مدد زبان کے ذریعے سے کیا ہو، دل کے ذریعے سے کیا ہو، ہاتھوں کے ذریعے سے کیا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اہل بیت کی ہے مدد، یہ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ تھوڑا واضح کر دیں ہے نا، بچوں کے لیے واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سب تو اہل بیت کے محتاج ہیں، اہل بیت تو محتاج ہے نہیں ہے، تو کس طریقے سے کہ اہل بیت کی۔ تو اب مثلا جو ہے دل کے ذریعے مدد کس طریقے سے، یعنی دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے مجلس میں جائیں ہے نا، تاکہ جو ہے مجلس میں رونق ہو، دل چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے بہترین تبرک تقسیم کریں، دل چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے کربلا زیارت کے لیے جائیں یا دیگر چیزیں جو ہے دل کے ذریعے، یعنی دل اس طریقے سے چاہ رہا ہے تو فرمایا کہ جو دل کے ذریعے مدد کرے گا تو آٹھویں امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ زبان کے ذریعے کس طریقے سے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان کے ذریعے یعنی اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے کمالات کو بیان کر رہا ہے، نعرہ حیدری لگا رہا ہے، نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، علی کا ذکر کر رہا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا زبان کے ذریعے، تو فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کے ذریعے جو ہے انسان یعنی جو مومن ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اب ہاتھ کے ذریعے جو ہے انسان مدد کر رہا ہے، جو ضروریات ہے ہاتھ کے ذریعے جو ہے کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں یہ زمانہ جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے، لہذا جو ہے جو امام کے چاہنے والے ہیں نا، جو امام کے محب ہیں ان کی اگر جو ہے مدد کر رہا ہے جس طریقے سے بھی جو بھی ضروریات ہے، تو گویا کہ وہ جو ہے امام کی مدد کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے جو کرے گا، تو آٹھویں امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کرائیں گے، یعنی ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہ دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس دنیا سے ہر انسان کو جو ہے جانا ہے، اور یہ امر یقینی ہے، اور آخری منزل مرحلہ ہے اس دنیا کے بعد ہے، جو دوسری دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں وہ دنیا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کوئی انسان جو ہے انکار نہیں کر سکتا، نہ کسی کو معلوم ہے کہ کب جو ہے موت آ جائے، کسی کو معلوم نہیں، ہر وقت جو ہے انسان اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے ہر وقت موت کے منہ میں ہے۔ اور یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان چاہنے والا کسی کا دوست ہے، باپ، رشتہ دار ہے، ماں ہو یا بہن ہو یا اہلیہ جو بھی ہو، چلا جاتا ہے تو انسان جو ہے صبر نہیں کر پاتا ہے، ظاہر سی بات۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ انسان کو اطمینان مل جائے، صبر کر لے، سکون مل جائے، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے جو ہے اہل بیت کے مصائب کے، واقع کربلا، کہ جب انسان جو ہے کربلا کو یاد کرتا ہے تو پھر جو ہے اپنے مصائب کو بھول جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو جو قافلہ لے کر نکلے ہیں نا، راستے میں نا رواں دواں ہیں، مکے کی طرف پہنچے،
2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 10 محرم کو شہادت ہوئی، 11 محرم کو لوٹا ہوا قافلہ جو ہے وہ کربلا سے چلا۔ بس ایک واقعہ صرف ذکر کریں گے جناب شیریں کا، کہ جب اس منزل پہ، منزل ہے نا حلب جہاں مکان تھا جناب شیریں، یہ بیوی شہربانو کی کنیز تھی جناب شیریں، اور آزاد کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے، آزاد کر دیا تھا، بیوی شہربانو کی یہ کنیز تھی۔ لیکن انہوں نے، جناب شیریں نے امام حسین سے کہا کہ مولا آپ جو ہے ہمارے گھر ضرور آئیے گا، اور امام نے کہا کہ ہم آئیں گے۔ تو واقعہ کربلا ہو گیا اور لوٹا ہوا قافلہ چلا۔ جب لوٹا ہوا قافلہ چلا کربلا سے کوفہ کی طرف، تو یہ جناب شیریں جو ہے یہ سو رہی تھی، تو رات میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب میں؟ کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ شیریں ہم جو ہے کل آئیں گے۔ اب جب رات میں خواب دیکھا تو فوراً جو ہے نیند سے بیدار ہوئی، اپنے شوہر کو اٹھایا، کہا کہ دیکھو ہم نے امام حسین کو خواب دیکھا ہے۔ دیکھو امام کا جو ہے وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، امام نے کہا ہے ہم کل آئیں گے، لہٰذا دیکھو ہم جو ہے کھانا وغیرہ آمادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام آئیں گے، امام حسین آئیں گے۔ اور اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ دیکھو امام جو ہے ادھر سے آ رہے ہوں گے، راستے میں دیکھو۔ اب جو ہے شیریں کا شوہر جو ہے یہ گھر سے چلا، یہ جو ہے کھانا آمادہ کر رہے ہیں کہ مولا آ رہے ہیں۔ اب یہ آیا، آنے کے بعد جو ہے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ چند عورتیں بیویاں ہیں، تمام جو ہے ظالمین ہیں، اور ایک شخص ہے اس کے چہرے سے جو ہے نور نکل رہا ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ اب نظر جو ہے دوڑا رہا ہے ادھر ادھر، کچھ نظر نہیں آیا، بس دیکھا چند بیویاں ہیں ظالم ہیں۔ اب جو ہے دوڑتا ہوا گھر پہ آیا۔ جب گھر پہ آیا تو بیوی نے سوال کیا، کہا کہ دیکھو اگر امام کا خواب سچ ہے تو بس یہ سمجھ لو کہ آل محمد لٹ گئے، اس لیے کہ ہم نے نہ عباس کو دیکھا، نہ علی اکبر کو دیکھا، نہ ہم نے قاسم کو دیکھا، نہ حسین کو دیکھا، بس یہ سمجھ لو کہ آل محمد لٹ گئے۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب شیریں جو ہے فوراً چادر کو لیا، گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ چند بیویاں ہیں، اور ایک بی بی جو ہے ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہیں، کوئی بی بی ہائے بابا کہہ کے رو رہی ہے، کوئی بی بی ہائے چچا کہہ کے رو رہی ہیں، لیکن شہزادی زینب جو ہے ہائے حسین کہہ کے رو رہی تھی۔ جناب شیریں قریب بڑھی، کہا کہ بی بی اور جو بچے رو رہے ہیں، بیبیاں رو رہی ہیں، انہیں رونے دیجئے، لیکن آپ نہ روئیے، اس لیے کہ آپ جو ہے حسین کا نام لے کر رو رہی ہیں، اور حسین میرے آقا ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے حسین کو کچھ ہو جائے۔ اگر رونا ہے تو کسی اور کا نام لے کر روئیے، لیکن میرے حسین کا نام لے کر نہ روئیے۔ ایک مرتبہ جو ہے شہزادی زینب نے کہا کہ ہائے عباس کا بھائی۔ اب یہ سنا یقین کچھ ہو رہا تھا لیکن اطمینان نہیں تھا۔ پھر کہا اچھا بی بی رونا ہے تو پھر جو ہے اس کے بچوں کا نام لے کر روئیے۔ اب اس کے بعد شہزادی زینب نے کہا علی اکبر کا بابا، علی اصغر کا بابا، میرا بھائی حسین۔ اتنا سننا تھا۔ شیریں جو ہے دور ہٹ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی یہ بتا دیجیے ایسا تو نہیں کہ آپ زینب ہیں؟ شہزادی زینب نے کہا شیریں کیسی باتیں کر رہی ہو، کہاں شہزادی زینب، کہاں قیدی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں بی بی آواز تو پہچانی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، بی بی آپ کو حسین کا آواز تھا، بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا ہاں شیریں تو نے صحیح پہچانا، میں حسین ہوں، دیکھ وہ نوکے نیزہ پہ سر حسین کا ہے۔ شیریں دوڑتی ہوئی قریب آئی، دامن کو پہلا، کہا مولا آقا آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن اس حالت میں آئے۔ ایک مرتبہ نیزہ تھوڑا جھکا، آواز آئی شیریں ہم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ قَلْبٍ۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔
کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ عمتمہ سورہ اخلاص پڑھ کر اسرا روشن بنت اقبال حسین کی روح کو ایصال فرما۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ۔